جوہری حملے کی صورت میں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے تو آپ غلطی پر ہیں۔ جوہری تابکاری کے تباہ کن اثر کا اندازہ ناگاساکی اور ہیروشیما کی تصویریں انٹرنیٹ پہ ڈھونڈے بغیر نہیں لگایا جا سکتا۔ ایٹمی دھماکی تباہی کی وہ مکمل اور انتہائی شکل ہے جس کے بعد اول تو کوئی جاندار یا بے جان چیز سلامت نہیں رہتی، اور اگر کسی طرح بچ بھی جائے تو احتیاطی تدابیر کا یاد رہ جانا بہت مشکل سی بات ہے۔ نقصان کی شدت جاننے کے لیے پہلے چرنوبل کا واقعہ یاد کرتے ہیں، جب بم دھماکہ بھی نہیں ہوا تھا اور ایٹمی پلانٹ میں خرابی پیدا ہوئی تھی۔ 26 اپریل 1986 کو صبح چرنوبل ایٹمی پلانٹ کے ریکٹر پر ایک تجربہ کیا جا رہا تھا۔ تجربے کے نتیجے میں وہاں ٹمپریچر زیادہ ہو گیا، بھاپ جمع ہوئی تو ریکٹر پہ دباؤ بڑھا اور وہ ایک دھماکے سے پھٹ کر اپنے ساتھ پلانٹ کی چھت بھی لے اڑا۔ 30 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ایٹمی تابکاری چرنوبل کے آس پاس شہروں میں پھیل گئی۔ لوگ ابھی سو رہے تھے۔ کچھ دیر میں پلانٹ پہ آگ بھی لگ گئی۔ انتظامیہ نے ہیلی کاپٹرز کی مدد سے آگ پر قابو پانے کے لیے ریت ڈالی، مگر کام پھیلتا گیا۔ آخر اس دھماکے کے 1.5 روز بعد آس پاس کے لوگوں کو شہر خالی کر دینے کا حکم دے دیا گیا۔ شہر خالی کرنے والے آج تک وہاں دوبارہ کبھی واپس نہیں جا سکے۔ ہوا کے ذریعے تابکاری اثرات والے زرعے یوکرین، بیلاروس، روس اور دیگر آس پاس کے علاقوں کے علاوہ برطانیہ اور یورپ تک بھی پہنچے۔ ہزاروں کارکنوں کو حادثے کے مقام پر سے ملبہ ہٹانے کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے تباہ شدہ پلانٹ کو ڈھانک کر تابکاری اثرات کم کرنے کی بھی کوشش کی، مگر سب کچھ ناکام رہا۔ جن افراد نے ان تعمیری سرگرمیوں میں حصہ لیا، بعد میں وہ بھی بیمار پڑ گئے۔ بین الاقوامی نشریاتی اداروں اور اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق چرنوبل حادثے کے بعد ریڈیائی اثرات سے 4000 لوگ کینسر کا شکار ہوئے۔ ماحولیاتی تحفظ کے ادارے گرین پیس کی جانب سے 2006 میں سامنے آنے والی ایک رپورٹ میں دعوی کیا گیا تھا کہ 1 لاکھ لوگ اس حادثے سے متاثر ہوئے، جن میں یوکرائن، روس اور بیلاروس کے شہری شامل ہیں۔ سوویت حکام نے ایک طویل عرصے تک چرنوبل کے حادثے پر مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ریاستی ٹی وی کچھ اور بتاتے تھے، لیکن کئی 100 کلومیٹر دور دوسرے ملکوں کے اندر تابکاری کی پیمائش کرنے والے آلات کچھ اور بتا رہے تھے۔ بالآخر روسی حکام کو چرنوبل کے حادثے کی سنگینی تسلیم کرنا پڑی۔ سوویت حکام کے مطابق چرنوبل جوہری ریکٹر پھٹنے کے بعد ریکٹر پر 31 ہلاکتیں ہوئیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ملبہ ہٹانے والے افراد میں سے تقریباً 2200، جبکہ تابکاری پھیلنے کے سبب کینسر اور دیگر بیماریوں سے تقریباً 4000 ہلاکتیں ہوئیں۔ تابکاری کے بعد سوویت حکام نے چرنوبل کے قریب 30 کلومیٹر کے علاقے کو انسانی آبادی کے لیے خطرناک قرار دیا، جبکہ حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ علاقہ جوہری آلودگی کا شکار ہوا تھا۔ تو یہ اس جگہ کا قصہ تھا جہاں بم گرایا بھی نہیں گیا اور اتنی تباہی مچی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب اس صورت حال میں جبکہ ہیروشیما اور ناگاساکی سے کئی 100 گنا زیادہ طاقتور بم بنائے جا چکے ہیں، اب ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ دنیا بھر میں کئی جگہ ایٹمی حملوں سے بچاؤ کے لیے پناہ گاہیں بنائی جاتی ہیں۔ انہیں فال آؤٹ شیلٹر کہا جاتا ہے۔ ریڈ کراس جیسے ادارے ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار رہتے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود CDC کے ماہرین صحت یہی کہتے ہیں کہ اگر جوہری حملہ ہوتا ہے تو کوئی بھی ادارہ فوری طور پر کوئی مدد نہیں کر پائے گا، کیونکہ جوہری حملے ہماری تیاری سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے طریقہ کار ہیں کہ اگر ایٹمی حملہ ہو جائے تو اس سے بچا جا سکے۔ اگر آج اچانک دنیا کے کسی بڑے شہر پر ایٹمی حملہ ہو جائے تو کیا کوئی انسان زندہ بچ سکتا ہے؟ یہ سوال سننے میں جتنا خوفناک ہے، حقیقت میں اس کا جواب اتنا ہی اہم اور چونکا دینے والا ہے، کیونکہ ایٹمی دھماکہ صرف ایک لمحے کی تباہی نہیں بلکہ اس کے اثرات کئی سالوں تک انسان اور زمین دونوں کو متاثر کرتے ہیں۔ جیسے ہی ایٹمی بم گرتا ہے، سب سے پہلے ایک انتہائی تیز روشنی فلیش پیدا ہوتی ہے جو سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوتی ہے اور چند سیکنڈ میں انسان کی آنکھوں کی بینائی تک ختم کر سکتی ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک زبردست دھماکی اور شاک ویو آتی ہے جو عمارتوں کو زمین بوس کر دیتی ہے۔ اس وقت اگر آپ کھلے میں ہوں تو فوراً زمین پر لیٹ جائیں۔
اپنے چہرے کو بازوؤں سے ڈھانپ لیں اور کسی دیوار، گاڑی یا گڑھے کے پیچھے چھپ جائیں، کیونکہ ابتدائی 10 سے 15 سیکنڈ ہی آپ کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا اور سب سے خطرناک مرحلہ شروع ہوتا ہے، جسے ریڈیشن یعنی تابکاری کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی خاموش قاتل ہے جو نظر نہیں آتی، مگر آہستہ آہستہ جسم کے خلیات کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے جیسے ہی موقع ملے فوراً کسی مضبوط عمارت، بیسمنٹ یا زیر زمین کمرے میں پناہ لیں۔ جتنی موٹی دیواریں، مٹی یا کنکریٹ آپ کے اور باہر پارک کے ماحول کے درمیان ہوں گے، اتنا ہی آپ محفوظ رہیں گے۔ کھڑکیوں اور دروازوں کو اچھی طرح بند کر دیں، وینٹیلیشن بند کریں اور کم از کم 24 سے 48 گھنٹے باہر نہ نکلیں، کیونکہ اس دوران فضا میں موجود ریڈی ایشن اپنی خطرناک ترین سطح پر ہوتی ہے۔ اگر آپ دھماکے کے وقت باہر تھے تو گھر آتے ہی اپنے کپڑے فوراً اتار کر کسی بند تھیلے میں ڈال دیں، کیونکہ کپڑوں پر ریڈی ایشن کے ذرات چپک جاتے ہیں۔ اس کے بعد صابن اور پانی سے اچھی طرح نہائیں تاکہ جسم سے زہریلے ذرات صاف ہو جائیں۔ خوراک کے معاملے میں بہت احتیاط کریں، صرف بند بوتل والا پانی استعمال کریں اور وہی کھانا کھائیں جو مکمل طور پر محفوظ اور ڈھکا ہوا ہو، کیونکہ آلودہ خوراک آپ کو اندر سے بیمار کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ایٹمی حملے سے بچنے کے 3 سنہری اصول ہیں: فاصلہ، وقت اور رکاوٹ، یعنی جتنا آپ دھماکے کی جگہ سے دور ہوں گے، جتنا زیادہ وقت گزر جائے گا اور جتنی مضبوط رکاوٹ آپ کے اور ریڈی ایشن کے درمیان ہوگی، اتنا ہی آپ کے زندہ بچنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس تباہی سے بچ بھی جائے تو اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ شدید ریڈی ایشن کی وجہ سے انسان کو متلی، الٹی، شدید کمزوری، بخار، جلد پر زخم اور بالوں کا جھڑنا جیسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں چند ہفتوں یا مہینوں بعد خون کا کینسر، لیوکیمیا یا تھائرائیڈ کینسر جیسی خطرناک بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایٹمی دھماکے کی شدید گرمی سے جسم پر گہرے جلنے کے زخم آ سکتے ہیں جو زندگی بھر کے نشان چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے نظر انداز ہونے والا مگر خطرناک اثر ذہنی ہوتا ہے۔ انسان شدید خوف، ڈپریشن اور PTSD کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ارد گرد کی تباہی کو کبھی بھول نہیں پاتا، اور بعض کیسز میں اس تابکاری کے اثرات آنے والی نسلوں تک منتقل ہو سکتے ہیں، جس سے بچوں میں پیدائشی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کو دنیا کی سب سے بڑی تباہی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر انسان بہت صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرے، فوری پناہ لے، خود کو ریڈی ایشن سے بچائے اور بنیادی احتیاطی تدابیر پر عمل کرے، تو اس کے زندہ بچنے کے امکانات کافی حد تک بڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے ہی اہم سنسنی خیز اور معلوماتی موضوعات پر مزید ویڈیوز ملتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ اہم معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔